لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی.
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، ایمان والی، با کردار، با عزت ہوئی محترم مکرم حافظ عارف الرحمان صاحب، ولد محبوب الرحمان صاحب، برادر مطلوب الرحمان صاحب، حافظ صاحب کی والدہ محترمہ کے احصال ثواب کے پروگرام پر ان کا پیار بھرا دعوت نامہ مولانا محمد عاصم صاحب کے ذریعے خود ان کا بھی رابطہ رہا۔ ملک محمد حسین صاحب، حال ہی میں ان کے والد محترم ملک محمد افضل صاحب کا انتقال ہوا، اللہ غریق رحمت فرماوے۔ تو میں نے تو بڑی کوشش کی آنے کی، تو ملک صاحب نے منع کر دیا کہ آپ آئیں گے اکٹھے تعزیت ہو جائے گی۔ تمام علماء کرام، کیونکہ موضوع ماں کی شان ہے، اب مفتی صاحب سے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں کہ ابو نے کیا بگاڑا ہے۔ کیونکہ میں بھی سوچ رہا تھا، مستورات بھی ہیں، ابا تو اماں کے ساتھ دیکھتا ایک رات 9 مہینے مارے جتنوں کے، پھر 2.5 سال ابے نے دودھ نہیں پلایا، اماں نے پلایا، پوٹی پیشاب ابے کے کپڑوں پہ نہیں کیا، اماں کے کپڑوں پہ کیا۔ اماں گھر سے آئی تو ابے کے کپڑے بھی دھوئے، ابے کی بھی دھوئے، ابے کی اماں کے بھی دھوئے، ابے کی بہنوں اور بھائیوں کے بھی دھوئے، پھر ابے کی کا کھانا بھی پکایا، ابے کی دکان کے ملازموں کا بھی کھانا پکایا۔ ابے نے گھر کے اندر جانور، کبوتر، مرغیاں نے رکھی ہیں، ان کے ملازموں کا بھی اس نے کھانا پکایا۔ کبوتر ابے نے پالے، دانا اماں ڈال کے آتی رہی۔ تبدیلی میرے عزیزوں حکومتوں سے نہیں آئے گی، حاکموں سے نہیں آئے گی، کائنات کے اندر تبدیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے آئے گی۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قافلہ رواں دواں صحابہ کی جماعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے تلوار زمین پہ گرا دی، کسی غلام سے یہ نہیں فرمایا، کسی ساتھی سے یہ نہیں فرمایا میری تلوار اٹھا کے مجھے پکڑا دے۔ تھوڑا سا آگے گئے، اپنی تلوار اٹھائی، تھوڑا سا آگے گئے، اپنی سواری کو روکا اور سواری سے اترے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، پھر دوبارہ آ کر سواری پر بیٹھ گئے اور تلوار کو صاف کر کے نیام میں رکھا، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ کرام کو بڑی تمنا ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا راز پوچھیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے علی کیا بات ہے؟ اس قافلے میں انس موجود ہے، ابو ہریرہ موجود ہے، ابو ذر غفاری موجود ہے، سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، سواری سے اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کسی کو کہتے کوئی جوان تکڑا آدمی سواری سے اتر کر آپ کو آپ کی تلوار پکڑا دیتا، پھر آپ آگے گئے، سواری آپ نے تلوار گرا کے نہ روکی، 2 قدم آگے چل کے پھر دوبارہ پیچھے آئے، کہو لوگوں تمہیں کیا پتا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اسی طرح جا رہے تھے، رحمت دو عالم کی تلوار مبارک زمین پہ گر گئی، آپ کی سواری آگے گئی، دوبارہ موڑ کے لائے، حالانکہ اس لشکر میں
میں بھی تھا, کئی صحابہ ساتھ تھے, آپ نے مجھے نہ کہا, صحابہ سے نہ کہا. آپ سواری سے اترے, اپنی تلوار کو اٹھایا, صاف کی نیام میں ڈالی. حضرت علی سے کہنے لگے تیری بات سمجھ میں آ گئی, تو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کر رہا ہے, پر اتنا تو بتا دے تو مسکرایا کیوں؟ مدینے کی طرف منہ کر کے چگھاڑ مار کے رونے لگ گئے, کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے, جب رحمت والے نبی نے تلوار میں ہاتھ میں ڈالی, حضور نے بھی مسکرا کے دکھا دیا تھا. نہ ہم نے ان سے پوچھا, نہ تم مجھ سے پوچھو میں کیوں مسکرایا, بس میں جواب اتنا دوں گا, رسول اللہ مسکرائے تھے میں بھی مسکرا دیا. یہ دوا تھوڑی ہے کہ کام حکم صبح کا پورا شام کو کر رہے ہیں. غالب رضا جواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا, جا اپنی ماں کو ماں یا باپ کی گردن اڑا کے آ. ایسی تیز دوڑے, آپ نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو, اسے چاروں طرف سے گھیرا ڈالو ورنہ ماں باپ کو قتل کر کے آ جائے گا. موقع کا حکم کس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا, اللہ کے نبی کا طریقہ کیا اور میرے رب کا اس وقت کیا حکم ہے. غمی میں, خوشی میں, موت میں, حیات میں, دکان میں, کاروبار میں, اپنوں میں, پرائے میں, پروردگار عالم کا حکم کیا, میرے نبی نے کس طریقے سے اس کو ادا کر کے فرمایا. اللہ اکبر. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے پیروں سے لپٹ کے رونے لگ گئے. رحمت والے نبی نے فرمایا طلحہ بن برا بتا کیا بات ہے, کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. آپ نے فرمایا دعویٰ ہے کہ دلیل بھی پیش کرے گا. کملی والے بتاؤ کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں اس وقت کہاں ہے؟ رحمت دو عالم علیہ السلام سے رد کرنے لگے گھر میں بیٹھی ہوگی. فرمایا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی, ابو سے زیادہ پیار کرتا ہے جی, رشتہ داروں سے زیادہ پیار کرتا ہے, خاندان سے زیادہ پیار کرتا ہے. کہ جی پھر جلدی کر اپنی تلوار نے آپ سے نکال اور جا کے ماں کا سر قلم کر دے. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کی نائی کی آنکھ سے رو کے دکھایا, بلکہ فوراً مسجد نبوی سے آپ نے چھلانگ لگا دی. ایسی تیز دوڑے, آپ نے فرمایا طلحہ بن برا واپس آ جا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے. رحمت دو عالم نے فرمایا کہاں چلا تھا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا ماں کا جا کے سر قلم کر دے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ماں کو تو اللہ نے, اولاد کو تو اللہ نے ماں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے کہ ماں باپ ان کی خدمت کی جائے. اے طلحہ میں تو تیرے دعوے کی دلیل مانگ رہا تھا, میں تو دیکھنا چاہتا تھا تجھے ماں زیادہ پیاری یا آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے. اے طلحہ آج تو نے ثابت کر کے دکھا دیا تجھے ماں باپ اتنے پیارے نہیں جتنا مکے کا ذل یتیم زیادہ پیارا لگ رہا ہے. تکبیر, ختم نبوت, صحابہ, اہل بیت, والدین. کچھ عرصے کے بعد مدنی کریم علیہ السلام کو پتہ لگا میرا طلحہ بیمار ہو گیا. عشاء کی نماز کے بعد آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آنکھیں بند ہے, نزاع کا عالم ہے, موت کی کیفیت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخاطب نہ کیا, چہرہ پڑھ لیا, حالت دیکھی, فرمایا لگتا ہے صبح کا سورج طلوع نہیں کر پائے گا, دیکھ نہیں پائے گا. اسی لیے فرمایا میت جب آنکھیں اس کی بند ہو یا آنکھیں اس کی آسمان کی طرف ہو, خبردار پوتے کو لے کے, دوتے کو لے کر, رشتہ دار کو لے کے یوں نہ کو ابو جی دیکھو ماموں آئے ہیں, ابو جی دیکھو خالہ آئی ہے, میری پھپھی آئی ہے, ابو جان دیکھو جی آپ کا پوتا, آپ کا نواسا آیا ہے. فرمایا خبردار خبردار, پوتے دوتوں کی پہچان نہ کرواؤ, آخری وقت ہے, مرنے والا اللہ کی پہچان کر رہا ہے. اگر دائیں بائیں دھیان ہٹاؤ گے, دائیں بائیں اس کا دھیان بٹاؤ گے تو یہ نہ اولاد کے چکر میں لگ کر پیدا کرنے والے کو بھول جائے اور بغیر ایمان کے موت آ جائے. حضرت بہاولت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس اللہ اکبر اللہ والے آئے, بلکہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا, اللہ والے کے بارے میں آیا, نام میرے ذہن سے نکل گیا. اللہ اکبر آئے اور آ کر تھوڑی دیر بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد کہنے لگے حضرت
جی کچھ ہو رہا ہے. فرمایا کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ والے کی نگاہ تیرے دل کی طرف متوجہ ہے, اللہ والے نے تیری طرف توجہ کر لی. اس لیے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں, خدا را دکان پہ بھی بیٹھو منع نہیں کرتے, گھر میں بھی بیٹھو منع نہیں کرتے, یاروں کو اپنی بیٹھکوں میں بٹھاؤ یا ان کی بیٹھک میں جا کے بیٹھو منع نہیں کرتے. اگر تمہیں تھوڑا سا وقت ملے ان اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو. دکان پہ جاؤ گے تمہیں پیسہ ملے گا, اللہ والوں کے قدموں سے میں رسول اللہ کی محبت ملے گی. فرمایا کچھ تو ہوگا. کچھ عرصے کے بعد بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے, ہاتھ دھو رہے, خادم نے ایک لوٹا پانی کا ڈال دیا, یوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ والے کو کیا ہوا؟ پورا لوٹا پانی کا ہاتھ دھونے میں صرف کر دیا. دوسرا برتن بھرا, ہاتھ ہی دھو رہے ہیں. تیسرا برتن بھرا, ہاتھ دھو رہے ہیں. چوتھا لوٹا بھر کے پانی ڈالنے لگے. کہو یوں کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں؟ اتنا کافر کا الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا. خادم نے وضو کرایا, کہنے لگا حضرت جی کیا بات ہے, 3 مرتبہ لوٹا پانی کا آپ اپنے ہاتھوں پہ گراتے رہے, آپ نے پورا وضو نہ کیا. فرمایا جو میری مجلس میں دیوانہ آیا تھا, اللہ اکبر, جو یوں کہہ رہا تھا ایک چنگاری سے اندر لگ گئی ہے, ایک آگ سے اندر لگ گئی جس نے ہلچل مٹا دی. فرمایا اس کی موت کا وقت تھا, نزاع کا عالم تھا, شیطان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا. شیطان اسے اللہ کی وحدانیت سے ہٹانا چاہ رہا تھا, وہ دلیلیں پیش کر رہا تھا, اللہ یوں ہے, اللہ یوں ہے. فرمایا پروردگار عالم نے اس کے میرے درمیان فاصلوں کا پردہ ہٹا دیا, کیونکہ پیر سے تعلق تھا, اللہ والوں سے نسبت تھی, اللہ والوں کا فیض اس کے سینے میں منتقل تھا. فرمایا جب میں نے دیکھا مجھے ڈر لگا, ان شیطان دلیلیں پیش کر کے اسے ایمان کی موت سے پیچھے کر رہا ہے. میں نے کہا یا اللہ میری آواز اس کے کانوں تک پہنچا دے. اللہ نے مدد فرمائی. میں نے اسے کہا دلیل سے نہ مان, بغیر دلیل کے اللہ کو مان. اللہ نے اس کے کانوں تک آواز پہنچا دی. وہ دیکھو کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا ہے. حضرت خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ نے آئے اور آ کے عرض کرنے لگے, اللہ والے مرہٹوں کے ساتھ مقابلہ ہے, کراڑوں کے ساتھ مقابلہ ہے, اللہ والے ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ ہے, دعا فرما دو. حضرت خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے بال لمبے تھے, مرید آپ کے سر سے جوئیں نکال رہا تھا. خانقاہ کے اندر ایک مرید جھاڑو دے رہا تھا, مٹی کا فرش تھا, جھاڑو دیتے گرد و غبار اڑ رہا تھا. حضرت خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا خرقہ مبارک دے دیا, اپنی چادر کرتا مبارک دے دیا. فرمائے سے لے جا میدان کے اندر پہلے اللہ کا نام لے کے تلوار چلائیو, تلوار اگر تیری ٹیڑھی ہونے لگے تو یہ میرا خرقہ مبارک ہاتھوں میں لے کے اللہ کے دربار میں دعا کر دینا. الہ العالمین اس خرقے کی برکت سے, اس کرتے چادر کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کچھ عرصے کے بعد آئے, حضرت کا خرقہ مبارک بغل میں دبا کے لائے. فرمایا کیا بنی؟ فرمایا شکست ہو رہی تھی, تیرا ایک کرتا اللہ کے دربار میں لے کے پیش ہو گیا. کہ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کافر و مرہٹوں کے مقابلے میں فتح عطا فرما دے. نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو نے میرے کرتے کی, میرے جبے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے. رب کعبہ کی قسم میرا کرتا ہاتھ میں پکڑ کر ساری کائنات کی انسانیت پر فتح مانگتا, پروردگار عالم تجھے اس کرتے کی برکت سے ساری کائنات پہ فتح عطا فرما دیتا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے کہ اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی؟ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گیا تھا, مرید جھاڑو دے رہا تھا, گرد و غبار اڑ رہی تھی, کھلا میدان تھا, مٹی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے تھے. میں نے ایک مٹی کے ڈھیر سے مٹھی بھری اور اپنے ماتھے سے لے کے اپنی ٹھوڑی اپنی گالوں ہونٹوں پہ مل لیا. میں نے کہا الہی اللہ والے کی خانقاہ کی مٹی ہے, پتہ نہیں اس مرد مجاہد نے کس کس حصے پہ سجدہ کیا ہوگا, کہاں کھڑے ہو کے درود شریف پڑھا ہوگا, کہاں کھڑے ہو کے اس نے اللہ اللہ کیا ہوگا. یا اللہ میں نے عقیدت احترام سے اس کے قدموں کی مٹی اٹھا لی. فرمایا قیامت اللہ جل شانہ نے مرنے کے بعد مجھے اپنے پاس کھڑا کیا اور فرمایا امال تو تیرے ایسے ہے کوئی نہیں, تو نے اللہ والے کی خانقاہ کی مٹی کی قدر کی, تو نے اس کے مقام کو اونچا کیا. میں نے تیرے سارے اعمال کو آج اونچا کر کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی بالکونی کے پاس بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. اب تو ڈر لگتا ہے یار، کہیں گے اللہ اللہ زور سے کہنا کہاں سے آ گیا، آہستہ آہستہ کہنا کہاں سے آ گیا. ہم تو دونوں کے قائل ہیں، تم مانو یا نہ مانو. کون سا ڈر لگتا ہے بھائی. میں نے ایک جگہ مجلس سے ذکر کرائی، ایک جگہ مجلس ذکر کرائی، کہنے لگے ہمارے رواج نہیں ہو. میں نے کہا رواج چھوڑی یار اللہ کے مطلب کہڑے چکر ہے تسی پہ گئے. گنگنانے کا رواج ہے، ٹک ٹاک باتیں سفید داڑھی والے بنا رہے رواج ہے، اللہ اللہ کرنے کا کوئی رواج نہیں. گلی گلی میں کرونے آئے ہوئے ہیں، کوئی مرد کی صورت میں، کوئی عورت کی صورت میں، کوئی یار کی صورت میں، کوئی سجن کی صورت میں. یہ آتے رہیں گے جب تک رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، سچے دل سے معافی نہیں مانگیں گے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ایک نیچے گلی میں سے ایک آدمی گزرا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی چگاڑ نکلی، اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھ سے آنسو نکلا، داڑھی پہ گرا، داڑھی پہ گر کے سیدھا نیچے زمین پہ گرا. اس آدمی نے پگڑی باندھ رکھی تھی، امامہ پہن رکھا تھا، اس کے سر کے اوپر گرا. اس نے یوں کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا اور کہا پتہ نہیں کون سا پلید سا آنسو ہے، پانی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی میں جھانکا، فرمایا اسے پلید نہ کہے، یہ تو خشیت الہی کی وجہ سے آنکھ کا آنسو نکلا. کہا کون ہو؟ کہا حسن بصری. دھاڑ ماری روتا گھر چلا گیا، اپنے سر سے پگڑی اتاری، اپنی بیوی کو دیا، کہنے لگا اس کو بکسے میں رکھ دے، اسے جان سے زیادہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ والوں کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرو. یہ ایک خان کا ہی نظام ہے، یہ بھی دین کے حلقے ہیں، یہ بھی دین کو پھیلانے کا. پورے بر صغیر کے اندر خان کا ہی نظام کی برکت سے دین آیا ہے، پورے بر صغیر کے اندر. یہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اکبر بادشاہ کا مقابلہ کیا. یہ میرے عزیز و خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت فرید الدین کشک رحمت اللہ علیہ. ان کی اماں کے پاس محلے کی عورتیں آ گئی اور آ کے کہنے لگی اے فرید کی اماں کیا بات ہے، 6 سال کی عمر ہے، تیرا بچہ ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے، ہزاروں مرتبہ ہمارے سامنے حضور پاک پر درود پڑھ لیتا ہے. حضرت فرید الدین شکر کے اماں رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگ گئی اور وہ کہنے لگی کمال فرید کا نہیں، کمال فرید کی ماں کا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جب سے یہ میری گود میں آیا، ناپاکی کے دنوں کے علاوہ آج تک میں نے کبھی سے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا ہے. آج لعنت کیوں پڑ رہی ہے؟ آج مردوں کے کام عورتوں نے لے لیے، عورتوں کے کام مردوں نے لے لیے. یہ تمہیں موبائل کا بٹن دباؤ، تمہیں یہ کک نظر آئیں گے روٹیاں پکاتے ہوئے. آج ہم ایسی سبزی تیار کر کے دیں گے آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے. عورت کہاں چلی گئی؟ ہاں عورت چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے چلی گئی. بڑے فخر سے کہیں گے الحمدللہ ہم نے تو سارا خرید و فروخت کا کام بیگم کو دے رکھا ہے، بیگم کو دے رکھا ہے. اس کو اللہ نے گھر کی مالکن بنایا تھا. سنو میری بیٹیوں میری بہنوں، تمہارا مقام اور تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہیں اللہ نے گھر کی مالکن بنایا تھا، گھر کی سردارن بنایا تھا، تمہاری گود میں بیٹا بیٹی دیا تھا، فرمایا اس کی تربیت کرو، جنت کا وعدہ ہے. یا اللہ کھاؤں گی کہاں سے، پکاؤں گی کہاں سے؟ کہ یہ سارے کا سارا بوجھ میں نے مردوں پہ ڈال دیا. جن باپوں کی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں وہ من مٹی کے نیچے چلے گئے، باقی تیرے میرے جیسے روڑے دنیا کے اندر باقی رہ گئے. آؤ وہ درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سگریٹ یہاں رکھی ہوئی ہے اور یوں تاش کے پتے روڑوں سے ہی کھیلنے تاش. بچہ دیکھ کے خاک اثر لے گا، اماں بازار کے اندر ہے، ابا درخت کے نیچے بیٹھا، بچہ کہاں جائے؟ گائے بھینس کے نیچے جائے. بچے خراب، بیوی نے خراب کر دیا، ماں منہ نہیں دکھاتی، باپ منہ نہیں دکھاتا، پھر ٹی وی نے خراب کرنا. 500 روپیہ گھر دے کے چلے گئے، دودھ بھی تو لے کے آئے گی، سبزی بھی تو لے کے آئے گی، روٹی بھی دکان کے اوپر تو لے کے آئے گی، بچوں کو اسکول بھی تو چھوڑ کے آئے گی، ٹیوشن سے بھی لے کے آئے گی، النڈے بازار کے اندر اس کی گرمی سردی کے کپڑے لینے کے لیے تو جائے گی، بل جمع کرانے کے لیے. تم تو پھر بھی سکھی لوگ ہو. اب ہمارے پنجاب کے اندر آ کے حالت دیکھو، کبھی الحمدللہ یہاں بھی کوئی نہیں کہہ دو الحمدللہ، اب ماشاءاللہ کبھی یہاں بھی کوئی نہیں. ڈرائیونگ کر رہی ہیں، یہ مسلمان کی پہچان تھی؟
پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں، مردم شماری کے لیے چاکی کرتی پھر رہی ہیں، ٹول پلازے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، زمین میں دیکھ لو یہ، ہواؤں میں دیکھ لو یہ، لعنت نہیں برسے گی تو اور کیا آئے گا؟ سردی کا موسم ہے، ہری پور کے غیور مسلمانوں سنو میری بیٹیوں، میں کوئی بدتمیزی والی بات نہیں کرتا، میں اسلام کی روشن خیالیات کو بدلانے آیا۔ سردی کا موسم ہے، عشاء کی نماز میں دیکھ لینا 80% لوگ چادریں لے کے مسجد میں آئیں گے، لیکن جب مکبر تکبیر کہے گا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تحقیق لوگوں جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی، امام صاحب کہے گا اللہ اکبر، امام صاحب کے لیے حکم ہے، مقتدی صاحب کے لیے حکم ہے، مکبر کے لیے حکم ہے، مؤذن کے لیے حکم ہے، خادم صاحب کے لیے حکم ہے کہ جلدی کرو، جب تم اللہ اکبر کہو گے تو چادروں سے ہاتھ باہر نکال کر دکھانا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا، اس نے اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، میں کچھ نہیں تو ہی تو ہے، ذات میں، بات میں، شان میں، عزت عظمت میں، یا اللہ میں پانی کی بوند وہ بھی زندہ، بس تو ہی تو اللہ، تو ہی تو ہے۔ باری جب عورت کی آئی، گھر کی چار دیواری میں اپنے بیڈ روم میں مصلی بچھا ہوا، کمرے کا دروازہ بند، ہیٹر چلا ہوا ہے، فرمایا میری بندی، ادھر میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا عمل کر رہا ہے، نماز کا اہم امر پورا کر رہا ہے، جب تو نماز پڑھے گی خبردار خبردار، تو نے اپنی چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکالنے، تو نے اپنے ہاتھ اپنے چادر کے اندر کرنے، یا اللہ اس کے ہاتھ باہر نکلوائے، میرے ہاتھ اندر کروائے، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں گھر میں کون دیکھے گا؟ تیرا باپ دیکھے گا، تیرا شوہر، تیرے بچے دیکھیں گے، گھر کے اندر کون دیکھے گا؟ تیرا بھائی دیکھے گا۔ میں اللہ اتنی غیرت والا، میں اللہ اتنی شان والا، میں نہیں چاہتا نماز کی بھی حالت میں، چہرہ تو دور کی بات ہے، میری بندی کے ہاتھوں پہ نظر پڑ جائے۔ ہری پور والوں، جو نماز کی حالت میں اللہ ہاتھ پہ پردے ڈال دیتا ہے، ہری پور کے بازار میں گلے میں دوپٹہ ڈال کے پھرے، اللہ جل شانہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس قوم پہ کرونا وائرس نہیں آئے گا، میرے بتاؤ پھر عزیزوں کیا آئے گا؟ یہ سارے علماء اکرام ہمارے سب کے تاج مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، پوچھو تو صحیح، جب بھائی بالغ ہو جائے، بہن بالغ ہو جائے، شریعت ایک دوسرے کو، ایک دونوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا خبردار، اکیلا کمرہ ہو، اماں جان ڈیوٹی پر ہو، ابو جان ڈیوٹی پر ہو، اکیلا کمرہ ہو، نبی کی شریعت کہتی ہے خبردار خبردار، دو سگے بہن بھائیوں کو ایک کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، دو سگے بہن بھائیوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جو اسلام دو سگے بہن بھائیوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کرسی کے ساتھ کرسی جوڑ کے بینک اور دوسرے اداروں میں ملازمت کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ کرونا وائرس نہیں آئے گا تو پھر میرے عزیزوں کیا آئے گا؟ فرمایا میرا بندہ جب تو نماز پڑھے، رکوع کی حالت میں جائے، اپنے کونیوں کو، اپنے بازوؤں کو کھول تاکہ تیری مکھیاں بھی نظر آئے۔ باری عورت کی آئی، فرمایا یوں کر کے چھپا لینا، تیرے اس حصے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جو اللہ نماز کی حالت میں حصہ دکھانا نہیں چاہتا، وہ برقعے کے بغیر بازار میں پھرانا کیسے برداشت کرے گا؟ میری بیٹی، اللہ نے تجھے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، فرمایا خبردار کچن میں جا دوپٹہ پہن۔ اور میرے عزیزو، علماء اکرام سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، باتھ روم میں جاؤ تو مرد کو بھی ننگے سر جانے کی اجازت نہیں، بازاروں میں پھرو، گھر میں بیٹھو، اکابرین کو دیکھو، علماء اکرام کا رات کا سونا دیکھا کرو۔ اگر میرے عزیزو کپڑے اتارے، بنیان تہمت باندھ رکھا ہوا ہے تو سر پر رومال ڈال کے سو رہے ہیں، پروردگار عالم ننگے سر سونے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تاکہ شیطان تمہارے سر سے گھس کے تمہارے پہ وار نہ کر دے۔ ہم نے تو اسلام کو پڑھائی میرے عزیزو تنگ نظری سے، اپنے اسلام کو ذرا خوشی والی نظر سے پڑھا ہی کوئی نہیں۔ جو عزت اسلام نے مسلمانوں کو دی، ہر کوئی امریکہ کی بات کرتا ہے، ہر کوئی برطانیہ کی بات کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے دیکھو جی وہاں کتوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک مہینہ ان کے درمیان میں رہ کے آ جا، باقی کتوں کا خیال کیا جاتا ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔
کتے گھر کے بیڈ روم میں ہیں اور ماں باپ اولڈ ہوم کے اندر ہیں، ماں باپ زکات کا دوسرا فنڈ میرے عزیزوں کھا رہے ہیں، کتے گھر کے اندر بیٹھے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، تم بھی اسی روشن خیالی کے اندر بہ گئے، تم بھی اسی چکر کے اندر لگ گئے۔ اللہ نے جب بندے کو پیدا کیا، جب انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے دو روشنیاں عطا کی، ایک روشنی انسان کے اعمال کی تھی، ایک روشنی کائنات کی تھی، اور وہاں اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب کوئی نہیں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، اور پہلا بولنے والا کون تھا؟ پہلی ہستی کون تھی؟ آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے پیغمبر موجود تھے۔ جناب آدم اولو البشر، تمام نبی، تمام انسانیت کا باپ، اللہ اکبر وہ نہ بولا، پہلا انسان نہ بولا، 18,000 پیغمبروں کے باپ ابراہیم علیہ السلام نہ بولے، دوسرے نوح علیہ السلام نہ بولے۔ خدا کی قسم میرا نبی چاروں عالم کے لیے رحمت بن کے آیا، عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، عالم حشر کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ جب بار بار عالم ارواح میں پروردگار عالم پوچھ رہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں، سب سے پہلے بولنے والی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا بلا انت وربنا، یا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ جب حضور بولے تو ابراہیم علیہ السلام بھی بولے، حضور بولے تو آدم علیہ السلام بھی بولے، حضور بولے تو نوح علیہ السلام بھی بولے۔ رحمت والا نبی بولا تو تمام انسانیت بولی، کملی والا وہاں بھی رحمت بن کے آیا۔ اگر کملی والا وہاں نہ بولتا تو کسی کو کیا پتا تھا جواب کیا دینا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے صحابہ، نعرے اہل بیت، زندہ باد۔ اس کے بعد میری جان نکل گئی آدھے گھنٹے کے اندر۔ اللہ اتارے، اللہ نے دو روشنیاں دنیا کے اندر اتاری، ایک اعمال کی روشنی، ایک کائنات کی روشنی۔ اور کائنات کے اندر اللہ نے بھیجنے سے پہلے پیدا کر دیا، تم نے اعمال کی روشنی سے متاثر ہونا ہے، کائنات کی روشنی سے متاثر نہیں ہونا۔ لیکن بدبختی ہماری، ہم اعمال کی روشنی کے بجائے کائنات کی روشنی سے متاثر ہونے لگ گئے۔ روشنی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، جگہ تو بزرگوں کو جگہ دو۔ اسی طرح میں پاکستان ٹون راولپنڈی میں سن 2013